پی جی والے بچوں کو کینیڈا ویزا نہیں گرانٹ کرے گا اگر آپ کو آسٹریلیا ریفیوزل لگ چکا ہے، 99% گرانٹ نہیں ہوگا۔ یو ایس اے گرانٹ نہیں کرے گا آپ کو ویزا۔ یورپ میں ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے آپشنز کم ہے، جرمنی کی اپوائنٹمنٹ کا پرابلم ہے، حالانکہ جرمنی ایک اچھی آپشن ہے۔ اگر آپ جرمنی کو کنسیڈر کرتے ہیں، ویٹ کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کا، تو جرمنی ایک اچھی آپشن ہے۔ اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس آپشن بچتا ہے یو کے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی ویڈیو ہے، اگر آپ کا آسٹریلیا کا اسٹڈی ویزا ریفیوز ہو گیا ہے تو اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا آپ دوبارہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آسٹریلیا کا؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ Obviously, Australia is a very lucrative destination for all students, لیکن جب اس کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے، جو کہ ابھی پچھلے دنوں میں میرا خیال ہے ٹنوں کے حساب سے ویزے ریفیوز ہوئے ہیں، تو اب ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا آپ کو دوبارہ آسٹریلیا ویزا اپلائی کرنا چاہیے، یا یو ہیو ٹو لک فار دا ادر آپشنز لائک کینیڈا، یو ایس اے اور یو کے؟ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لائک نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک تمام لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا اس وقت بے دردی کے ساتھ جسٹ لائک دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بچوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اسی طرح جو آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ تو اس ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کا سال ضائع جا رہا ہے، بہت سارے بچوں کا پیسہ اتنا انویسٹ کیا ہے وہ ضائع جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو فارن آفس، گورنمنٹ بنے گی تو فارن آفس آئے گا نا، فارن آفس لیول کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نا ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو کہ ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور کر سکے۔ ایٹ لیسٹ جا کے ان سے بیٹھ کے بات کر سکے کہ بھائی آپ لوگ کر کیا رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ان کا پیسوں کا ضیاع کر رہے ہو، ان کا مستقبل جو ہے نا وہ ضیاع کر رہے ہو۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ابھی بہت سارے جو ہے نا وہ کنفرمیشن آف انرولمنٹ جو ہے نا وہ وڈرا ہو گئے ہیں۔ اتنے زیادہ سی او ایز جو ہے نا وڈرا ہوئے ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور ان بچوں کی ایک ایک سال سے 6 مہینے سے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ میچور پڑی ہوئی تھی، انہوں نے فیس جمع کروائی ہوئی تھی یونیورسٹی کی، انہوں نے پکڑ دکڑ کے معاملات ارینج کیے ہوئے تھے، کسی نے پاکستان میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ خیر قصہ مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بچوں کا۔ اچھا، اب کچھ کیٹیگریز وہ ہیں بچوں کی جن کے صرف کنفرمیشن آف انرولمنٹس وڈرا ہوئے ہیں، اور یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیفر کروا لیں، کچھ تو کہہ رہی ہیں کہ ریفنڈ لے لیں، کچھ کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈیفر کروا لیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یونیورسٹیز کو لگ رہا ہے کہ اس سال جون تک جو ہے نا وہ جی ایس ٹی امپلیمنٹ ہو جائے گا، جینوئن اسٹوڈنٹ ٹیسٹ جو ہے نا اس سال امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگر اس سال جینوئن اسٹوڈنٹ ٹیسٹ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان بچوں کو جی ایس ٹی کے اوپر ایویلویٹ کریں گے تو ہماری جو ہے نا ویزا ریشو اچھی ہوگی ایز کمپیئر ٹو جی ٹی ای، کیونکہ یہ سارے وہ بچے ہیں جو جی ٹی ای کے اوپر سیس ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سب کا کنفرمیشن آف انرولمنٹ جو ہے نا وڈرا کری جا رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ کچھ بچوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا تو سراسر نقصان ہو رہا ہے، اور ان کی امیگریشن ہسٹری بھی جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے آسٹریلیا اپلائی کیا ہوا تھا۔ کچھ بچوں کا تو ویزا ریفیوز ہو گیا آسٹریلیا سے۔ اچھا، اب یہ بچے کویشچن کرتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ آسٹریلیا اپلائی کر سکتے ہیں؟ اب اس میں کافی بچوں کو مس گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے، جی آپ دوبارہ اپلائی کریں، ہم یہ کر دیں گے، ہم ایمبیسی سے ہم یونیورسٹی سے جھوٹ بول کے آپ کا کنفرمیشن آف انرولمنٹ لے لیں گے۔ ایسے تمام بچوں کو میری یہ سجیشن ہے کہ خدا کے واسطے بار بار ٹکریں نہ ماریں ایمبیسی کے اندر۔ ایک بار اگر آپ کا ریفیوز ہو گیا ہے نا تو 0.1% چانس ہے کہ آپ کا ویزا گرانٹ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کسی کا ہوا نہیں ہے، اب یہاں وہ بھی بچے آ جائیں گے جی میرے تائے کے منڈے کا، ماسی کے بچے کا ویزا گرانٹ ہوا تھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا؟ 0.1% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے ویزا گرانٹ، لیکن 99.99% چانس ہے کہ ویزا گرانٹ نہیں ہوگا اگر ایک بار آپ کو آسٹریلیا نے ریفیوز کر دیا۔ اور بہت ساری یونیورسٹی جو ہے نا اس کو اب چل جائیں گی بیک اسٹیپ کے اوپر، اور آپ کو جو ہے نا اگین سی او ایز ایشو نہیں کریں گے۔ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کینیڈا آپ کو ویزا نہیں دے گا۔ اگر آپ کو آسٹریلیا ریفیوز ہے تو کینیڈا آپ کو ویزا نہیں دے گا، 99% ویزا نہیں دے گا۔ اور ویسے بھی کینیڈا کا جو اس وقت ایکسپینس ہے وہ تقریباً 10 ملین کراس کر چکا ہے۔
یو ایس اے کی ویزا ریشو سب کو پتہ ہے کہ کتنی اچھی ہے، اور وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ نہیں گرانٹ کرے گا، ویزا گرانٹ نہیں کرے گا. خاص طور پہ اگر آپ کا آسٹریلیا ریفیوزڈ ہے تو بالکل گرانٹ نہیں کرے گا. اچھا، یو جی والے بچوں کو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ ملیشیا والی آپشنز کو لازمی کنسیڈر کریں. اگر آپ کی ڈیسٹینیشن فائنل ملیشیا ہی ہے، سوری آسٹریلیا ہی ہے، تو آپ جو آسٹریلین یونیورسٹیز کے ملیشین کیمپس ہیں وہاں پر جو ہے نا اپنا 1 سال 1.5 سال 2 سال میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہاں جا کے پھر آپ کو ٹی آر نہیں ملے گی. 1 سال اپنا ملیشین کیمپس میں لگا لیں. آپ کا ایکسپینس 25 لاکھ 20 لاکھ 28 لاکھ 30 لاکھ روپے آئے گا، لیکن نیکسٹ ایئر سے آپ ایزیلی آسٹریلیا ٹرانسفر لے سکتے ہیں. دبئی کے اندر بھی کافی یونیورسٹیز ہیں جو آسٹریلین کیمپس کو ہولڈ کر رہی ہیں. ملیشیا کے اندر بھی کافی یونیورسٹیز ہیں جو آسٹریلین کیمپس کو ہولڈ کر رہی ہیں. آپ مناش ہے وہاں پہ سوینبرن ہے، وہاں پر ٹیلرز یونیورسٹی ہے، اس طرح کی اور کافی یونیورسٹیز ہیں. کرٹن وہاں پر ہے ملیشیا کے اندر. آپ ان کے اندر اپنا 1 سال سپینڈ کریں اور اس کے بعد سال بعد ٹرانسفر لے لیں آسٹریلیا میں، بجائے کہ اب آپ بار بار ریفیوز کروائیں اپنا آسٹریلیا سے. آپ ملیشیا سے آسٹریلیا موو کر سکتے ہیں ایزیلی. یا پھر آپ کے پاس یو کے کا آپشن ہے. اچھا، یو کے کا آپشن کو میں یو جی پی جی کو دونوں ایک ساتھ ڈسکس کروں گا. پہلے میں پی جی کی طرف آ جاؤں. پی جی والے بچوں کو کینیڈا ویزا نہیں گرانٹ کرے گا اگر آپ کو آسٹریلیا ریفیوزل لگ چکا ہے. 99% گرانٹ نہیں ہوگا. یو ایس اے گرانٹ نہیں کرے گا آپ کو ویزا. یورپ میں ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے آپشنز کم ہے. جرمنی کی اپوائنٹمنٹ کا پرابلم ہے، حالانکہ جرمنی ایک اچھی آپشن ہے. اگر آپ جرمنی کو کنسیڈر کرتے ہیں، ویٹ کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کا، تو جرمنی ایک اچھی آپشن ہے. اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس آپشن بچتا ہے یو کے. اچھا، اب آ جاتے ہیں پی جی اور یو جی دونوں بچوں کو. جب بھی ان کے سامنے یو کے کا نام لیتے ہیں تو یہ منہ بنا لیتے ہیں. جیسے بچپن میں جب امی کہتی تھی نا بیٹا یہ دودھ لے لو، ہم کہتے ہیں اس میں ملائی ہے، ہاں جی ہے، تو یوں کر کے نا ناک کرتے تھے کہ میں نے یہ دودھ نہیں پینا ملائی والا، میں نے یہ دودھ نہیں پیلا. یہ جیسے یو کے کا نام آتا ہے بچے منہ بنا لیتے ہیں، نہیں میں نے یو کے نہیں جانا. اچھا، اب ریزن کیا جی؟ وہاں جاب نہیں مل رہی، وہاں پی آر نہیں مل رہی، وہاں پہ یہ نہیں مل رہا، وہاں پہ وہ نہیں مل رہا. صحیح ہے. اور جبکہ جو ریئلٹی ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے. تقریباً میرا خیال ہے اب سال پہلے میں یو کے سے واپس آیا ہوں، نہیں بلکہ 6 ماہ پہلے یو کے سے واپس آیا ہوں. میرا نہیں خیال کوئی ایسا بچہ میں نے وہاں پر دیکھا ہو جو وہاں پر جاب نہ کر رہا ہو، ارننگ نہ کر رہا ہو. اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پی آر نہیں ملتی. تقریباً میرا خیال ہے 2017-18 میں جو بچہ گیا تھا نا یو کے، وہ آج بھی یو کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں 19 20 21 22 23 6 سال ہو گئے اسٹڈی کمپلیٹ ہوئے اس کو. تقریباً میرا خیال ہے سال سے اوپر ہو گیا ہوگا کہ اس کی جو ہے نا اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہوئی، 3 سال سے اوپر ہو گیا. ابھی بھی وہ یو کے بیٹھا ہوا ہے. اٹ مینس کہ وہاں پہ اپرچونٹی ہے. اچھا، لیٹس سپوز اب آپ اسے کمپیئر کر رہے ہیں آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، یو ایس اے سے. بھائی وہاں تو آپ جا سکتے ہی نہیں نا ہو، تو اسے ایٹ لیسٹ کمپیئر تو پاکستان سے کرو نا آپ. اگر آپ یو کے کمپیئر کر رہے ہو آسٹریلیا سے، اچھا جو آسٹریلیا کا ویزا لگ نہیں رہا اور یو کے کمپیئر کرنا ہے آسٹریلیا کے ساتھ، بھائی آبویسلی پھر آپ کو کمپیریزن تو نہیں ملے گا. اگر آپ یو کے کمپیئر کرتے ہیں پاکستان سے، دیکھیں میں نے آگے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا یو کے آپ کو. اچھا، اس سال کی بات سن لیں. اس سال ہوا کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹس بند ہو گئے. 3 لاکھ نیٹ مائگریشن کم ہو جائے گی یو کے میں، جو کہ ان شیپ آف ڈیپینڈنٹس جا رہی تھی. نائجیریا کی مارکیٹ ڈاؤن چلی گئی، وہاں سے اب بچہ نہیں آنا یو کے میں. صحیح ہے. اس کی وجہ سے یہ جو پاکستانی بچہ ہے اس سال ان کو ڈبل آپشنز ملنی ہیں، ڈبل اپرچونٹیز ملنی ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ آپ کی بڑھتی جائے گی، سپلائی کم ہوتی جائے گی. پچھلے سال اگر 6 لاکھ بچہ جا رہا تھا، اس سال صرف 1.5 لاکھ 80,000 بچہ جا رہا ہے. وہ جو پوسٹ کووڈ ایرا تھا، وہ جو پری کووڈ ایرا تھا، آپ اس میں واپس جا رہے ہیں. اور اب آپ کو جنمن بچوں کو اپرچونٹیز دوبارہ وہاں ملیں گی. نمبر 1. نمبر 2، بہت سارے بچے غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں فوکس لنڈن کے اوپر، برمنگھم کے اوپر، مینچسٹر کے اوپر، کہ بھائی لنڈن ہی جانا ہے، لنڈن ہی جانا ہے. لنڈن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ سیچوریٹ ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ اب آپشنز کم ہو جانی ہے. خدا کے واسطے کوئی اور سٹیز کو ایکسپلور کرو، ملٹیپل سٹیز میں جاؤ جہاں پہ اکاموڈیشن سستی ہے، جہاں پہ ابھی اپرچونٹی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں. میں تقریباً پچھلے کوئی 2 ماہ سے بتا رہا ہوں کہ اس سال 99% چانس ہے کہ جو ویلز گورنمنٹ ہے وہ پی ایس ڈبلیو 3 سال کا کر دے گی، چونکہ ان کے جو ہے نا وہ انٹرنل کافی معاملہ چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ویلز کو ایکسپلور کریں. آپ لوگ گھسے ہوئے لنڈن کے اندر، لنڈن 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 لنڈن.
اگر آپ اور آپشنس کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آئیں گی. آپ ایکسپلور تو کرنے والے بنے. اب بچے کرتے کیا ہیں, اچھا جی آسٹریلیا میرا 6 بار اپلائی کروا دیں, 4 بار اپلائی کر دیں, اور ریفیوزل پہ ریفیوزل لے ہی جا رہے ہیں. ریفیوزل کے چکروں میں جو ہے نا اپنا 20 لاکھ روپے ضائع کر کے بیٹھ گئے ہیں. بھائی ایٹ لیسٹ وہاں جا کر آپ کے پاس ڈگری, آپ کے پاس پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کی آپشن تو ہے کہ نہیں ہے. اور ان 3 سالوں کے اندر بھی اگر آپ کو وہاں پہ جاب نہ مل سکے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی جو اسٹڈی کی کاسٹ ہے, جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ اس سے کوئی 20 ٹائمز اوپر جا کے اپنی ارننگ کر کے اور ایک اچھے کنٹری میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہو. آپ کو وہاں پہ یورپ کا رستہ مل جاتا ہے اور بڑے جو ہے نا بینیفٹس وہاں مل جاتے ہیں آپ کو, بجائے کہ ہاں, یا پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی آپشنز کو ایکسپلور کرنا بند کر دیں, پھر آپ پاکستان پہ فوکس کر لیں, پھر آپ یہ کلیم نہ کریں کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ نہیں ہے. دیکھیں, یا تو آپ کے پاس آپشن یہاں سے نکل جائے, یا آپ کے پاس آپشن یہاں پہ سیٹ ہو جائے. نہ آپ یہاں پہ سیٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے نکلنا کہاں چاہ رہے ہیں جہاں ویزا نہیں مل رہا. جب تک آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے نا, تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ بھائی اب یہ میرا پاتھ ہے, اب یہ میری ڈائریکشن ہے, میں نے یہاں پر جانا ہے, دیٹس اٹ. وہ پاکستان ہے, وہ یو کے ہے, وہ گھانا ہے, وہ نائجیریا ہے, جو بھی ہے. جس دن لوگ تو دبئی جا کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, جس کا ذہن بن گیا نا میں نے یہاں پہ جا کے سیٹل ہونا ہے, تو وہ وہاں جا کے ارننگ کر رہا ہے. اگر آپ ذہن بنا لیں گے کہ بھائی اب میں نے یہاں جا کے سیٹل ہونا ہے, تو اس کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بیک ٹو دا ٹاپک, آسٹریلیا کا اگر آپ کو ریفیوزل آ چکا ہے یا آپ کا کنفرمیشن آف انرولمنٹ وڈرا ہو چکا ہے, تو آپ کے پاس جو الٹیمیٹ آپشن بچتی ہے وہ بچتی ہے یو کے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے کا پوائنٹ بیس سسٹم ہے, وہ لیسٹ کنسرنڈ ہے آپ کے ادر ڈیسٹینیشنز کے اوپر کہ وہاں سے ریفیوزل آپ کو آیا کہ نہیں آیا. جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دوبارہ اپلائی کروا دیں گے, کنفرمیشن آف انرولمنٹ دوبارہ لے دیں گے آپ کو, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ آپ کا صرف ٹائم اور پیسہ ویسٹ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. یا تو اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر لیں پاکستان کے اندر, یا پھر جو آپ کو آپشن ملتی ہے اسے اویل کریں اور اپنی جو ہے نا فردر اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ بار بار آسٹریلیا اپلائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. اور جون میں, جولائی میں وہ بچے جو صرف 6 ماہ کی اسٹیٹمنٹ ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, صرف وہ بچے آسٹریلیا اپلائی کریں, ادروائز آسٹریلیا کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.